بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ جانوروں کی ایک بیماری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج آپ کے ساتھ اس کا علاج معالجہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ علاج معالجہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ فارمر بہت ہی خوش ہے۔ جن جانوروں کا اس نے علاج معالجہ کیا ہے یا کروایا ہے وہ سب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں اور گریزنگ پہ جا رہے ہیں۔ تو علاج ہم نے کیسے کیا؟ تو ہم نے کیا بیسیکلی یہ کہ جو جانور تھے ان کو ہم نے دو گروپوں میں ڈیوائڈ کر لیا۔ ایک وہ جو کلینیکلی کیس تھے اور زیادہ سیویئر تھے، ایک گروپ میں ہم نے رکھ لیا، اور دوسرا گروپ جو اپیرنٹلی صحت مند تھے لیکن سسپیکٹڈ تھے یا ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو بھی فیشل انفیکشن ہے، ان کو ہم نے دوسرے گروپ میں رکھا تھا۔ تو پہلے گروپ میں تو جتنے ان کی سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جس طرح آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا، ہم نے ان کو نیٹراکسل انجیکشن لگایا، ہم نے ان کو فلیجل انفیوژن لگائی، ہم نے ان کو جو اینیمک تھے جن کا کنجکٹائیوا بالکل وائٹش کلر کا ہو گیا تھا ان کو ہم نے ہول بلڈ ٹرانسفیوژن کی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایپاگان ایپاسیل لگایا، ڈیکسامیتھاسون لگایا، یہ چیزیں کی، اور جو ریڈ واٹر جن میں تھا اور بیویزیا پائلیٹے ان کے لیے امیزول ہم نے لگایا۔ تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹمنٹ نے جو اس کا رزلٹ آیا اور جانور سارے ٹھیک ہو گئے۔ جو گروپ دوسرا تھا جو پیرنٹلی صحت مند لگ رہے تھے ان کو ہم نے صرف نیٹراکسل انجیکشن ریکمینڈ کیا تھا اور ساتھ سنگل ٹائم کے لیے سلفاڈائمیڈین اوریلی۔ تو وہ بھی اللہ کے شکر ہے ٹھیک رہیں۔ کچھ جانوروں کو جن کو انجیکشن نہیں لگا تھا وہ جانور بعد میں متاثر ہوئی اور ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے سلفاڈائمیڈین کے بارے میں۔ سلفا کبھی بھی آپ اس جگہوں پہ ریکمینڈ نہ کریں اور نہ ہی پلائیں جن جانوروں میں آپ کو لگتا ہے کہ کڈنی متاثر ہیں یا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں، تو اس صورت میں کبھی بھی نہ لگائیں۔ سیکنڈ، اسی طرح جب آپ یہاں پہ جو ہم نے لگائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ساتھ کاکسیڈیوسس بھی تھی، اور ہم نے جانوروں کی کنڈیشن دیکھ کے کچھ جانوروں کو ہم نے اوریلی ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کاکسیڈیوسس جتنی بھی فولک اینٹاگونسٹ ڈرگ ہیں اس کے لیے افیکٹو ہوتی ہیں، تو یہ سلفا کیونکہ فولک ایسڈ اینٹاگونسٹ ڈرگ ہے اور یہ اچھا رزلٹ دیتی ہے کاکسیڈیوسس کے خلاف۔ اس کے علاوہ ہم نے فلیجل انفیوژن جس طرح وہ ڈائریا کو چیک آؤٹ کر رہی تھی، ساتھ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میٹرونیڈازول جو ہے یہ ایناروبس کو ٹارگیٹ کرتی ہے، تو اس سے ہمیں جو کلاسٹریڈیم کی انفیکشن تھی وہ اس کو چیک آؤٹ کرنے میں آسانی ہوئی۔ ساتھ ڈیکسامیتھاسون ایپاگان جو ہم لگاتے رہے تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جب فیشیولا کے کیس میں لیور بہت زیادہ فائبروسس کنڈیشن تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیٹوسس لائک کنڈیشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ڈیکسا ایپاگان یا ایپاسیل جو ہے نا یہ انجیکشن کافی افیکٹو ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں باڈی کنڈیشن، جانوروں کا اسٹیٹس، اس کے سب چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس حساب سے علاج کرنا ہوتا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سنگل ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کیٹل کو لگا رہے ہیں تو کیٹل کا ہی بلڈ لیں گے، بفلو کو لگائیں تو بفلو کا ہی لیں گے۔ پہلی دفعہ کے لیے آپ کو کراس میچنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر 24 آور گزر جاتے ہیں، 48 آور گزر جاتے ہیں، دوبارہ آپ لگائیں گے تو ریئیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جانور مر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب پہلی دفعہ آپ بلڈ لگا رہے ہیں تو اس کی جو کیلکولیشن ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا بلڈ لگنا چاہیے، اس سے کم نہ لگائیں۔ کم لگائیں گے تو جانور کو اتنا فائدہ نہیں ہونا اور بعد میں آپ لگا نہیں پائیں گے اور جانور جو ہے نا پھر اسی طرح سفر کرے گا۔ اس کے علاوہ
آپ اس میں آپ جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مختلف، جس طرح یہ کیس تھا تو اس میں ٹاکسن بائنڈر کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بڑا زبردست اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح پرو بایوٹکس یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو اور ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح وٹامن B1 ہے، وہ کبھی بھی نہ لگائیں، کیونکہ اگر کاکسیڈیوسس کا کیس ہے تو اس کی گروتھ زیادہ ہو جائے گی اور انفیکشن بڑھ جائے گی۔ تو یہ ساری آپ کے نالج میں ہوتی ہیں چیزیں، اور آپ کی باڈی اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے وائٹل آرگن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کنڈیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ جو جانور ہم ٹریٹ کر رہے تھے یہ تو سنڈروم تھا، اگر سنگل ٹائپ انفیکشن ہو تو اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے۔ اگر سنڈروم ہو، مختلف انفیکشن ہو، مکسڈ انفیکشن ہو، تو اس کو چیک آؤٹ کرنا، اس کو علاج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو ان کو ساتھ ساتھ چلائیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ علاج ہو سکتا ہے۔ مزید جو چھوٹی کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ فارمر کو ایڈوائز کرنے والی ہوتی ہیں، وہ لازمی ایڈوائز کیا کریں تاکہ فارمر کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، اور جانوروں کا جو اس کی ہیلتھ ریکوری ہے وہ سپیڈی ہو، اور اس کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ جو کمی بیشی رہے گی، آپ کے کمنٹس آئیں گے یا چیزیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹائم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر لوں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، السلام علیکم۔